السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ سورہ فلسطین میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کی آواز نہیں آ رہی، اپنے ہینڈ فری ٹھیک کر لیں۔ جی ناصر بھائی اب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، بولیے۔ جی میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان: فتح دمشق۔ جنگ یرموک میں رومی لشکر شکست فاش کھا کر بھاگا اور مقام فاحل میں جا کر رکا۔ ہرقل نے احکام جاری کیے جن کے موافق فاحل میں بھی اور دمشق میں بھی عظیم رومی لشکر مقابلہ کے لیے فراہم ہو گئے۔ دمشق کی خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین و حمص کی طرف سے بوقت ضرورت دمشق والوں کو مزید کمک بھیجنے کا مزید اہتمام بھی ہو گیا۔ افواج دمشق کا سپہ سالار اعظم ہرقل نے نسطاس بن نستورس کو مقرر کیا اور مہان نامی بطریق گورنر سپہ سالار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسلامی لشکر ابھی یرموک میں ہی خیمہ زن تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکر عراق پر جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عراق سے آیا تھا، ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ ایک دستہ فوج فاحل کی جانب روانہ کیا، باقی فوج کے چند حصے کر کے ایک حصہ ذوالقلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں روانہ کیا تاکہ دمشق اور حمص کے درمیان مقیم رہ کر اس فوج کو جو ہرقل حمص سے دمشق والوں کی کمک کو روانہ کرے روکیں۔ ایک حصہ کو فلسطین و دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف سے رومی فوجوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دیں۔ باقی فوج کو لے کر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دمشق کی جانب متوجہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطہ کو فتح کیا۔ آخرم یکم رجب 13 ہجری میں اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں کافی فوج تھی، لیکن رومیوں کی جرات نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے۔ انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اور اپنے سامان و مدافعت کی پناہ لینی مناسب سمجھی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح باب الجابیہ رضی اللہ عنہ باب الجابیہ کی جانب خیمہ زن ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب توما کی جانب اترے۔ سیدنا شرجیل بن حسنہ فراویسی کی جانب اور یزید بن ابی سفیان باب صغیر و باب کیسان کی جانب فروکش ہوئے۔ اس طرح دمشق کے چاروں طرف اسلامی لشکر نے محاصرہ ڈال دیا۔ محصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر کبھی پتھروں کی بارش منجنیقوں کے ذریعے کرتے، کبھی تیروں کا می برساتے۔ مسلمان ابھی ان کے جواب دینے میں کوتاہی نہ کرتے۔ اس طرح یہ محاصرہ ماہ رجب 13 ہجری سے 16 محرم 16 ہجری تک 6 مہینے جاری رہا۔ ہرقل نے حمص سے دمشق والوں کی کمک کے لیے جو فوجیں روانہ کیں، ان کو ذوالقلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق تک نہ پہنچنے دیا، کیونکہ وہ اسی غرض کے لیے دمشق و حمص کے درمیان مقیم تھے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو دمشق والوں نے ہرقل کی امداد سے مایوس ہو گئے اور ان میں مقابلہ کرنے کا جوش و خروش کم ہونے لگا۔ تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح نے اس حالت سے بروقت مطلع ہو کر اور محاصرہ کو طول دینا مناسب نہ سمجھ کر ہر سمت کے سرداروں کو حکم دیا کہ کل شہر پر حملہ آوری شروع ہوگی۔ مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حملہ آوری کا حال معلوم کر کے امراء دمشق کے ایک وفد نے باب توما کی جانب سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امان طلب کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان نامہ لکھ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امان نامہ دمشق والوں کو لکھ کر دیا اس کا مضمون اس طرح تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق والوں کو یہ رعایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی لشکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کو امان دی جائے گی، ان کی جان و مال اور گرجوں پر کوئی تصرف نہ کیا جائے گا، نہ شہر دمشق کی شہر پناہ منہدم کی جائے گی، نہ کسی مکان کو مسمار و منہدم کیا جائے گا۔ اسلامی لشکر کا کوئی شخص شہر والوں کے کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا۔ مسلمان اور ان کے خلیفہ بجز نیکی کے کوئی برا سلوک دمشق والوں سے نہ کریں گے جب تک کہ دمشق والے جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صلح نامہ کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت باقی ہرسہ جوانب سے اسلامی سردار سیڑھیاں لگا لگا کر دروازے توڑ توڑ کر قہر و غلبہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے شہر کو بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بامصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ بطریق ماہان نے خود امراء دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد نامہ لکھوایا تھا۔ دراصل وہ مسلمانوں کی حملہ کی طاقت اور نتیجہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں نتیجہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں ناکام رہے اور بزور شمشیر دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد نامے کو کوئی وقت نہ دی جائے گی۔ لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبردستی شہر میں داخل ہوئے تو اس عہد نامہ کے ذریعے اس برتاؤ سے محفوظ رہیں گے جو بزور شمشیر فتح کیے ہوئے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جاتا ہے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بزور شمشیر شہر میں داخل ہوئے اور ادھر دمشق والوں نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کے اندر بلا لیا۔ بہرحال کوئی بات ہوئی، یہ ضرور ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذریعہ مصالحت داخل دمشق ہوئے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزور شمشیر۔ وسط شہر میں جب دونوں سردار ملاقاتی ہوئے تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ دمشق بزور شمشیر مفتوح سمجھا جائے یا بمصالحت۔ بعض شخصوں نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ افواج اسلامی کے سپہ سالار اعظم نہ تھے لہٰذا ان کا عہد نامہ جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا عہد نامہ صرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لکھ سکتے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی بھی جو عہد و اقرار کر لے گا وہ تمام مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر یہ رائے پیش کی گئی کہ وسط شہر باب توما تک نصف شہر بذریعہ مصالحت مفتوح سمجھا جائے گا اور نصف شہر بذریعہ شمشیر و مسخر تصور کیا جائے گا، لیکن سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اور تمام شہر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عہد نامہ کے موافق بمصالحت مفتوح سمجھا گیا اور ان تمام باتوں پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا جن کی نسبت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد نامہ میں تصریح فرما دی تھی۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزور شمشیر باب توما کی طرف سے داخل ہوئے تو شہر والوں نے باقی دروازوں کے سامنے سرداروں سے مصالحت کر کے ان کو بمصالحت شہر میں داخل کیا۔ بہرحال مسلمانوں نے دمشق والوں کے ساتھ مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کو کوئی آزار نہیں پہنچایا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن ابی سفیان کو دمشق کا عامل مقرر کیا اور رومی سرداروں نے سپاہیوں کو دمشق سے نکل کر جہاں ان کا جی چاہے چلے جانے کا کہہ دیا۔ یہاں عنوان دوسرا حصہ جو ہے
عنوان جنگ فہل۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق میں ضروری جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دمشق سے مقام فہل کی جانب بڑھے، جہاں ہرکل کا نامی سردار سکلار بن مخراق لاکھوں آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش کا، شرجیل بن حسنہ کو کلب کا، عمر بن عاص کو میمنہ کا، درار بن ازوار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواریوں اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادوں کا افسر مقرر کیا اور خود میسرہ میں رہے۔ فہل کے قریب پہنچ کر اسلامی لشکر اپنے سرداروں کی ماتحتی میں مناسب موقعوں پر خیمہ زن ہوا۔ آدھی رات کے وقت رومیوں نے مسلمانوں کے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل ہوئے۔ لڑائی کا شور و غل سن کر تمام مسلمان سردار اپنا اپنا لشکر لے کر میدان میں آ گئے۔ ہنگامہ زد و خورد پوری شدت اور تیزی سے گرم ہوا۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔ جس طرح دن کو مارکا کا زار گرم رہتا، اسی طرح رات کو بھی جاری رہتا تھا۔ آخر رومی سردار سکلار میدان جنگ میں 80,000 رومیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا کر خود بھی مقتول ہوا۔ بقیت السیف نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کے لیے بے شمار مال غنیمت چھوڑ گئے۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی لشکر بیسان کی جانب بڑھا۔ جی الحمدللہ یہ پارٹ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ احمد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔